اور 17,467 نمبر کی روایت کے اندر وہ 7 نصیحتیں نقل کی گئی ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو 7 نصیحتیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی نصیحت جو حضور علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی، وہ پہلی نصیحت ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب سے پہلی نصیحت فرمائی۔ آپ اور ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب آدمی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے، تو اپنی اسی زبان کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے تو پھر تمام مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنی زبان سے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرنا، اپنی زبان سے کسی کے خلاف غلط بات مت نکالنا، اپنی زبان سے کسی کے خلاف غلط کمنٹ پاس مت کرنا، اپنی زبان سے کسی کو گالی مت دینا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان میں کیا ڈائریکٹ ڈنڈے چلنے شروع ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلے جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو زبان کے ذریعے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ تو نے مجھے ایسا کہا تھا، تو نے میرے باپ کو ایسا کہا تھا، تو نے میرے بھائی کو اس طرح سے کہا تھا۔ تو یہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ یہ صرف زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ اور ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، جلد 2 صفحہ 67 پر نقل کی گئی ہے کہ روزانہ زبان سے جسم کے تمام اعضاء یہ درخواست کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارا تم صحیح رہنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہمارے بارے میں۔ اگر تو صحیح رہی تو ہمارا پورا جسم، ہمارے تمام اعضاء ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو پھر جسم کے تمام اعضاء پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور زبان کے ذریعے سے اگر ہم زبان کو صحیح استعمال کریں تو ترمذی ہی کے اندر جلد 2 صفحہ 184 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ اس روایت کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر آدمی زبان کو صحیح استعمال کرے تو اسی زبان کے ذریعے سے وہ اپنے گناہ بھی آسانی کے ساتھ معاف کرا سکتا ہے۔ چنانچہ اس روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آدمی اپنی زبان سے 2 کلمے کہہ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ لے، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بیٹھ جاتے ہیں، کتنے جھاگ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی ان کلمات کو اپنی زبان سے 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں ہم سے پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے گناہ اگر یہ کلمات پڑھ لیے جاتے ہیں 100 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس زبان کو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے، کسی کے خلاف ذرہ برابر بھی غلط بات نہیں نکالنی چاہیے۔ تو پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اب تمہارا گھر ایسا ہو جو تمہارے لیے کشادگی اور گنجائش رکھے۔ اب حدیث کے اس ٹکڑے کے محدثین نے 2 مطلب بیان کیے ہیں، میں ان کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ تم اپنے گھر سے باہر زیادہ مت رہا کرو، اپنے گھر کے اندر رہا کرو، زیادہ اوقات اپنے گھر میں بتایا کرو، یا اگر تمہیں
بزنس وغیرہ کرنے کے لیے جانا پڑے تو شام کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رات گزارا کرو اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرو، اور اگر تمہیں دوسرے ملکوں کے اندر سفر کرنے کے لیے جانا پڑے تو اپنی بیوی بچوں کو ساتھ رکھا کرو۔ اب یہاں سب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جی لوگ تو چھوڑ کر 5-5 سال کے لیے سعودی چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر، تو وہ بھی سنیں، شریعت نے اگر کوئی آدمی بیوی کی وائف کی اجازت کے بغیر 4 مہینے سے زیادہ رہتا ہے تو شریعت نے اس کی گنجائش نہیں دی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وائف سے اجازت لے کر لمبے سفر کے لیے چلا جائے تب بھی بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے نتیجے اور رزلٹ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ تو شریعت نے اس لیے لمبے سفر کے لیے بیوی کی اجازت سے بھی منع کیا ہے کہ بہتر نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور کے اس جملے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسعت رکھے، گنجائش رکھے۔ دوسرا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ تمہارا گھر بالکل تنگ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بیوی بچے، ایسا گھر تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ تمہارے بیوی بچے تنگی محسوس نہ کریں۔ مطلب آپ مثال کے ساتھ سمجھے، آپ کے پاس رہنے کے لیے ایک کمرہ ہے، آپ کے پاس مہمان آ جائیں تو بیوی کو بیچاری کو تنگی محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیں آپ کے پاس رہنے کے لیے صرف ایک کمرہ ہے اور بیوی اسی گھر میں رہتی ہے، کبھی اتفاقاً مہمان آتے ہیں تو اب بیچاری اس بیوی کو تکلیف ہوگی، بچوں کو تکلیف ہوگی، اور اگر مہمان نے رات گزارنے کے لیے کہہ بھی دیا تو پریشانی ہوگی نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ آپ کا گھر اتنا بڑا ہو کہ آپ کے بیوی بچوں کو پریشانی نہ ہو، آپ کے بیوی بچے تکلیف محسوس نہ کرے۔ تیسری بات، حضور نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر تنہائی میں جا کر رویا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بے انتہا پسند ہوتا ہے جو تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے روئے، کسی بندے کے خوف اور ڈر سے نہ روئے۔ اس لیے میرے بھائیو، بہتر بھی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے رونے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا جائے، اس لیے کہ اگر تو بندے کے سامنے روئے گا تو کل بندے تیرے سامنے تیری کھڑے ہو کر بے عزتی کریں گے، تجھے شرمندگی کا احساس ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر رونا ہے، اگر ضرورت پوری کرانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوری کرائیں، اور اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا جائے۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو اس کے بارے میں ترمذی ہی کے اندر جلد 1 صفحہ 292 پر نقل کیا گیا ہے کہ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو تو اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی محال اور ناممکن ہے جیسے ایک مادہ ہوتی ہے اونٹنی، اس کے تھن سے اگر دودھ نکالا جائے، نکالنے کے بعد پھر اس دودھ کو اس کے تھن کے اندر واپس کرنا جس طرح ناممکن ہے، اسی طرح اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو، اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس دودھ کا تھن کے اندر جانا ممکن ہو سکتا ہے، مگر اس آدمی کا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر کے رویا ہو تو یہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرنی چاہیے۔ نصیحت یہ فرمائی کہ جب تم اپنے بستر پر جایا کرو تو اس سے پہلے سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تم جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 4826 نمبر کی روایت میں نقل کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ جب حضور بستر پر آتے تو سونے سے پہلے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور پھر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے اور اپنے جسم اور اپنے منہ اور سر پر ملتے، اور جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک ملتے، اور آپ روزہ
روزانہ یہ عمل 3 مرتبہ کرتے. ایک نصیحت یہ فرمائی، ایک نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جو آدمی تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. ہر وقت تمہیں تعلقات توڑنے کی دھونس دیتا ہو تو تم اس سے محبت سے پیش آئیں. یہ نہ ہو کہ سامنے والا اگر تعلقات توڑ رہا ہے تو تم بھی توڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ تعلقات باقی رہیں. اس کے آگے حضور علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو آدمی تمہیں محروم کرے تم اسے محروم نہ کرنا. کہ آگے حضور علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دینا. اس لیے کہ آدمی معاف کرنے سے کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی غلطی کر لے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. آدمی بڑا تب نہیں بنتا جب ظلم کا بدلہ خود لے لے، بلکہ آدمی بڑا تب بنتا ہے کہ کسی نے ظلم کیا، تمہارے خلاف کوئی بات کہی اور تم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عزت اور سربلندی سے نوازتا ہے. تو یہ چند نصیحتیں حضور علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی. آخر میں ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ آدمی کو کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. اور ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے مارے یا لاٹھی ڈنڈے اٹھا کر اس کے سر پر برسائے. اپنی زبان کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف مت دینا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر تمہارا نام لے کر تعالیٰ سے شکایت کرے. ہمارے بہت سارے بھائی اپنی زبان کے ذریعے سے خدا کی قسم لوگوں کو اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ آدمی شکایت کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی ہے کہ فلاں بندہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ بات کان کھول کر سن لے، کوئی تمہارا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کر دے. بس اس بات سے ڈرے رہنا، کبھی کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا مت کہنا، کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت دینا. اور اگر آپ نے دوسروں کو تکلیف دی وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا اور وہ صبر کرے گا. انتقام وہ لے گا کہ جس کی طاقت کے سامنے تمام کی طاقت پھیکی پڑ جاتی ہے. پھر انتقام وہ لے گا جس کے سامنے سب ہار جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد